جس ڈاکٹر رمن کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو اینڈ ہاں 10 بجے تو اسٹل اٹس مارننگ, سو گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحب یہ بیماری جو ہے پاکستان میں عام ہے, مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کی, بٹ وین اٹ کمز ٹو دا چلڈرن, بچوں میں اس کی کیا کازز ہوتی ہیں اور پاکستان میں کیا ریٹ ہے اس کا فالج کا بچوں میں ہوئے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا جو ہے آپ نے مجھے یہاں دعوت دی, اور اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی ان کامن سمجھا جاتا ہے. یہ ان کامن نہیں ہے, اٹس انڈر رپورٹڈ. سو بیسیکلی بہت اچھا انٹروڈکشن میں آپ نے 2-3 باتیں کی کہ اٹیک, جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, فالج کا دوسرا نام برین اٹیک ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو بالکل جیسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ہم اس کو برین اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں. اور بالکل یہ دماغ میں خون کی روانی متاثر ہونے سے جو ہے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب روانی کی, جب ہم خون کی روانی کی بات کرتے ہیں تو جو خون ہے وہ دماغ میں پہنچتا ہے اور دماغ سے واپس بھی نکلتا ہے. تو اس طرح ہمیں آرٹریز اور جو وینس سائنسز ہیں یہ 2 مختلف روانی میں ہمیں مدد کرتے ہیں خون کی روانی میں, تو یہ متاثر ہو سکتے ہیں. بچوں میں جو فالج ہے وہ بہت مختلف طرح سے پریزنٹ کرتا ہے, اسی لیے یہ انڈر رپورٹڈ ہے اور اس کی شاید جو ہے وہ اہمیت اتنی نہیں سمجھی جاتی. بڑوں میں جو فالج ہوتا ہے وہ بڑا جو ہے واضح ہوتا ہے, لیکن بچوں میں اس کو جو ہے اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے پہچانتے. بچوں میں ایک خاص بات ایک اور یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو بچہ بہت ساری ڈفرینٹ ایجز میں ہوتا ہے. ایک نیو بورن نومولود بھی ایک بچہ ہے, ایک جو ہے وہ انفنٹ 1 سال تک کی عمر کا بھی بچہ ہے, ٹاڈلر جو کہ صحیح سے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا ہوتا, پھر اسکول گوئنگ ہے, پھر ایڈولسنٹ ایج ہے. تو ڈفرینٹ ایج گروپس ہوتے ہیں. تو اگر ہم فالج کی بات کریں تو ہر ایج میں تقریباً یہ بہت ڈفرینٹ طرح سے پریزنٹ کرتا ہے. اب ایک نومولود بچے میں فالج جو ہے وہ جھٹکوں کی صورت یا فٹس کی صورت میں پریزنٹ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہاتھ کی کمزوری یا ایک سائڈ کی, ایک جسم کے کسی ایک حصے کی کمزوری, کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو جسم کے کسی ایک خاص حصے کی کمزوری کو محسوس کرنا یا اس کو دیکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. ایون ڈاکٹرز اس میں جو ہے کافی اس میں ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ فالج جو ہے کبھی کبھار جو ہے یہ ہمیں اس صورت میں پریزنٹ کرتا ہے کہ جھٹکے آتے ہیں, جھٹکے دورے آتے ہیں, بچہ بہت دیر تک سوتا رہتا ہے, ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. تو جب اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ جب دیکھا جاتا ہے تو وہ فالج کی صورت ہوتی ہے نومولود بچوں میں. بڑے بچوں میں اسکول گوئنگ میں جسم کا اچانک ایک حصہ کام چھوڑ دیتا ہے اور جس طرح بڑوں میں پریزنٹ کرتا ہے, یا اسپیچ میں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو چونکہ دماغ کے بہت سارے کام ہیں تو کسی بھی دماغ کا وہ حصہ جو متاثر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ڈفرینٹ پریزنٹیشنز کے ساتھ بچوں میں فالج. آپ نے یہ بات کی کہ یہ جو ہے کامن کتنا ہے. جی انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں تو اس کا ڈیٹا نہیں ہے, کیونکہ دنیا جہاں میں یہ اسٹروک سینٹرز ہوتے ہیں. ایک ہسپتال کا ایک حصہ جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے اور پیڈیاٹرک اسٹروک سینٹرز جس کو کہتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کوئی سینٹر نہیں ہے. اور اس سینٹر کی ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب جلد سے جلد جو ہے آپ اس کا علاج شروع کر دیں. یہ ایک ایسی ان بیماریوں میں سے ہے جس کا علاج بہت جلدی شروع ہو جانا چاہیے. تو اس لیے اس کو اس سارے پروسیس کو ایزی کرنے کے لیے, تیز کرنے کے لیے اسٹروک سینٹرز ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہیں, اس لیے ڈیٹا کی بھی کمی ہے. دنیا جہاں میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً رینج ہے فرام 5 to 15 پر ایوری 100,000. 1 لاکھ میں تقریباً 5 سے 15 بچے جو ہیں وہ, جو کہ ایک بڑا نمبر ہے. جیسا آپ نے بتایا ایڈلٹ میں 3/3 اس میں ہے, لیکن بچوں میں یہ 10th جو ہے ود ان دا 10 کازز آف ڈیتھ میں یہ آتا ہے. اور ڈسیبلٹی آج کل جو مورٹیلٹی ہے, جو ڈیتھ ہے, اس سے زیادہ جو میڈیکل فیلڈ میں اہمیت حاصل ہے وہ ڈسیبلٹی کو حاصل ہے, موربیڈیٹی کو. کیونکہ جو فائنینشیل برڈنز, اخراجات اور ایک موربیڈیٹی میں ایک ڈسیبلٹی کو وہ کرنے میں آتے ہیں, تو اس پہ بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے آج کل. ہر وہ بیماری جس سے ڈسیبلٹی ہو اس پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں ریسرچ زیادہ کی جاتی ہے, اس میں فنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے 5 کلرز میں نمونیا ہے, ملیریا ہے,
تو دیز آر دا کلرز. لیکن کچھ بیماریاں جیسے سیریبرل پالسی ہے ہمارے پاس, جس طرح ہمارے پاس اسٹروک ہے, ایپیلیپسی ہے, چائلڈ ہوڈ ایپیلیپسی, تو یہ ساری ڈسیبلٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. تو ڈسیبلٹی ایک نیشن پہ, ایک معاشرے پہ بہت بڑا جو ہے وہ برڈن آ جاتا ہے. تو خاص طور پہ جیسے ہماری سوسائٹی. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ کہ آپ نے کہا نا کہ اس کا جتنی جلدی علاج ہو جائے بہتر ہے, تو کس سٹیج میں آ کے اس کا ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتا ہے, اور کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کو اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہے, تو ماں جو ہے, آپ نے کہا نا زیادہ سوتا ہے, تو عموماً ہم آئیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا سو رہا ہے, اوکے ریسٹ کرا ہے, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا 16 گھنٹے کی نیند بڑی ضروری ہے بچے کی. تو کیا سمٹمز ہیں اور کس سٹیج پہ آ کے علاج مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیں, نو مولود بچہ جو ہے وہ اس کا جو بیسیکلی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے, سونا ہوتا ہے اور فیڈ کرنا ہوتا ہے. ایکٹیویٹی ایک خاص اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچے کی. اگر اس ایکٹیویٹی میں کمی محسوس ہو رہی ہے, بچہ فیڈ نہیں لے رہا, inability to take feed is a very very important symptom, جہاں پہ ماؤں کو بہت الرٹ ہو جانا چاہیے کہ بچہ بہت دیر تک سو رہا ہے اور وہ فیڈ بھی نہیں لے رہا. اب یوزلی بچہ جو بھوکا ہوتا ہے, وہ نو مولود بچہ 3 سے 4 گھنٹے میں اس کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے, وہ کرائے کرتا ہے, وہ نیند سے اٹھ کے فیڈ مانگتا ہے. تو اگر وہ فیڈ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے, یا فیڈ اگر ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے اور فیڈ لیتے ہوئے ماں کو محسوس ہو کہ یہ اتنے اچھی طرح سے فیڈ نہیں لے رہا, یا تو اس کی جو فیڈ لینے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, یا اس کے نگلنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, تو دونوں صورتحال میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سمٹم ہے سونے کے حوالے سے. فٹس یا جھٹکے دورے, ان کو پہچاننا بڑا ضروری ہے. کوئی بھی اب نارمل ایکٹیویٹی بچوں میں جو نظر آتی ہے, فٹس پہچاننا جو ہے ایک چھوٹے بچے میں اکثر جو ہے وہ ایک جرک کی صورت میں صرف ایک باڈی کا ایک حصہ ٹوچ کرتا ہے, جرک کرتا ہے. عام طور پہ بچوں میں نیند میں یہ ایک اتنی خطرناک بات نہیں ہوتی, نیند میں بچے جرکس کرتے ہیں, لیکن اگر وہ جاگتے ہوئے جرک کر رہا ہے یا اسپیزم کر رہا ہے, ایک دم سے ہاتھ آگے کر رہا ہے, یا باڈی کا کوئی حصہ کنٹینیوس شیکنگ موومنٹ میں ہے, تو ایک دم سے الرٹ ہو جانا چاہیے اور فوراً ہسپتال جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, ایمرجنسی لے جانا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر ارمن, اگر اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر پیپل میں اسٹیجز ہوتے ہیں, کسی کا اتنا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, کسی کا یہاں تک چھوڑ دیتا ہے, اور کوئی تو بالکل ہاف باڈی پیرالائسس ہو جاتا ہے, تو وہ بیچارہ اس کا صرف یہ موو ہو رہا ہوتا ہے, یہ موو نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا بچوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ ون تھنگ. اینڈ سیکنڈ, پیرالائسس ان اٹ سیلف ایک بیماری, لیکن اگر وہ چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے تو کیا وہ دیگر بیماریوں کو بھی ٹریگر کر سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن, ویری امپورٹنٹ. اس کو میں اس طرح سے لوں گا کہ بچوں میں فالج بڑوں کے فالج سے مختلف کیسا ہے. تو یہ 3 طرح سے جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ہم نے بات کر لی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہے, یہ پریزنٹ ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہے. جیسے فٹس ہیں, چھوٹے بچوں میں ایکسیسو سلیپینس ہے, ڈکریز ایکٹیویٹی ہے, تو اس کی پریزنٹیشن مختلف ہوتی ہے. دوسری بات جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رسک فیکٹرز, جیسے بڑوں میں ہم کہتے ہیں فالج, ان میں رسک فیکٹر جو ہے ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر کا ہے, کولیسٹرول زیادہ ہے. تو بچوں میں رسک فیکٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں. ان میں جو چھوٹے جو انفیکشنز ہوتے ہیں, جن کو ہم بہت عام طور پہ سیریس نہیں لے رہے ہوتے, چھوٹے انفیکشن جو ہیں وہ اسٹروک میں, اسپیشلی سائنسز وہ کیوٹی ہیں اراؤنڈ دا ایئر پیسج, جو ایئر فلڈ کیوٹیز ہوتی ہیں. اگر سائنوسائٹس ہو جائے, سائنس کا انفیکشن ہو جائے, فیس کے کسی بھی حصے میں انفیکشن ہو جائے, تو وہ ہمارے فیس کا کچھ ایریا ڈینجر ایریا آف فیس کہلاتا ہے. اگر وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے انفیکشن جو ہے وہ برین میں جا کے وہ شریانوں کو انویڈ کر کے جو ہے وہ اسٹروک کرا سکتا ہے. تو اسی طرح میننجائٹس, گردن توڑ بخار جو ہے, اٹ کین لیڈ ٹو چکن پاکس. چکن پاکس از اے ویری ویری امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک انفیکشن ہے. چکن پاکس کے ختم, ایک وائرل انفیکشن ہے, اس کے ختم ہونے کے بعد جو ہماری امیونٹی ہے وہ امیونٹی انویڈ کرتی ہے ویسلز کو, اور خون کی شریانوں کو انویڈ کرتی ہے اور ان میں بلاکیج کر دیتی ہے. تو اس طرح کے انفیکشنز بہت ضروری ہیں. بچوں میں کچھ پیدائشی طور پہ کارڈیک ایشوز ہوتے ہیں, کنجنائٹل کارڈیک ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. دیٹ کین بی اے کاز آف کوئی تھرومبس, کوئی خون کا کلاٹ وغیرہ. اگر ہارٹ اچھے سے کلین نہیں کر رہا بلڈ کو, تو کلاٹ جا کے برین میں پھنس سکتا ہے. کارڈیک کنڈیشنز آر ویری ویری امپورٹنٹ. دین اگین ویری امپورٹنٹ کنڈیشن, بلڈ کی کچھ اینیمیاز, کچھ ڈس آرڈرز, سکل سیل.
ہماری خون کے شریانوں میں جو ہمارے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، سرخ خلیے ہوتے ہیں، ان کی خاص شیپ ہوتی ہے، بالکل ایک بائی کانکیو جیسے کہ ایک کوائن کی طرح ہوتا ہے، اور وہ تاکہ ان کی موومنٹ میں آسانی ہو. اگر ان کی شیپ خراب ہو جاتی ہے، جیسے سکل سیل ڈیزیز ہم کہتے ہیں، اٹس اے ویری ویری کامن کاز آف اسٹروک. ہوتی خون کی بیماری ہے، اینڈ اپ ہوتی ہے اسٹروک میں. ہوتا انفیکشن ہے، اینڈ اپ ہوتا ہے اسٹروک میں. ہوتا وہ کارڈیک مسئلہ ہے، اینڈ اپ ہوتا ہے وہ اسٹروک میں، فالج میں. اسی طرح آٹو امیون، آپ بتا رہے ہیں. جی ہاں. سو آٹو امیون ڈس آرڈرز جو ہیں بہت کامن ہیں آج کل. آٹو امیون کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری امیونٹی ہوتی ہے بچوں کی، وہ امیونٹی کبھی کبھار اپنے انفیکشن کو روکنے کے لیے، کیونکہ دفاعی نظام ہے، تو جب وہ دفاعی نظام بہت ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جسم کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے ان کنڈیشن کو ہم آٹو امیون کنڈیشنز کہتے ہیں. تو آٹو امیون کنڈیشنز کین لیڈ ٹو اسٹروک. دماغ کی شریانوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سو کازز ڈفرینٹ ہیں. اینڈ تیسری بات جو ڈفرینٹ ہے بڑوں میں اور بچوں میں، وہ ہے پروگنوسس. جیسے آپ نے کہا کہ جیسے جسم کا ایک حصہ فالج ہو جاتا ہے، بچے کا دماغ ایک گروئنگ برین ہوتا ہے، اینڈ اس کو ہم کہتے ہیں پلاسٹک برین. ٹھیک ہے. اور بڑے کا دماغ ہوتا ہے الاسٹک برین. ٹھیک ہے. سو تھیوری آف پلاسٹیسٹی یہ کہتی ہے کہ 7 سال تک جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ پلاسٹک کی طرح آپ کھینچیں گے تو کھنچتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ الاسٹک ہو جائے گا، آپ کھینچیں گے چھوڑیں گے واپس آ جائے گا. تو ریہیب کی جو اہمیت ہے، مطلب اگر کسی کو اسٹروک ہو جاتا ہے بچے کو، اور اگر آپ اچھی ریہیب کریں تو اس کے برین کا جو ایریا ہے، اس کے ارد گرد کا ایریا وہ فنکشن لے سکتا ہے. سو اسٹروک یا لاس آف فنکشن آف ون پارٹ آف دا باڈی ان چلڈرن does not mean this is permanent. Rehabilitation is very important. Thank you so much ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہماری کوشش رہے گی کہ آگے بھی ہم یہ والے جو بڑے اہم موضوعات ہیں اس پہ بات کریں، بیکاز بڑے میں ہو یا چھوٹے میں بیماری تو بیماری ہے.